حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي الزهراء محمد المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما إمامنا المنتظر والحجة الثانية عشر روحي وارواح العالمين على تراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لنريه من آياتنا. اپنے کلام میں اپنے بیان میں پروردگار نے اپنے نبی کے ایک عظیم سفر کی طرف متوجہ کیا. اللہ نے اپنے نبی کو بڑے بڑے معجزات عطا کیے، جن میں سے ایک بڑا معجزہ قرآن ہے، جس میں ہر شے کا علم اور جو لازوال و بے مثال ہے. اس کے علاوہ کئی ہزاروں معجزات ہیں جو نبی خدا نے دکھائے لوگوں کو. چاند کا معجزہ، اس کے علاوہ کافی سورج کا معجزہ، لکڑیوں کو سانپ بنانے کا معجزہ. آقا نے بہت بڑی حجتیں تمام کی. پھر نبی کو معراج عطا کی. مسلمانوں کو چاہیے قرآن کی آیت کے تحت معراج میں شک نہ کرے، اس پر ایمان رکھے. معراج ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ، متعدد دفعہ، بعض کتب کے تحت کئی 100 دفعہ ہے. اور پھر یہ سفر معراج سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لائق تسبیح ہے وہ ذات. البتہ تو تسبیح اپنی، میں نے آپ نے اپنی کے لیے، آخرت کے لیے. ہماری تسبیح سے اس کی ذات بلند نہیں ہوتی، وہ اپنی تسبیح توصیف سے بلند ہے. ہم جو تعریف کریں گے اللہ اس سے بھی بلند ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لائق تسبیح ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو، جس نے اپنے عبد کو سیر کرا. یہ نہیں کہا سبحان الذی رویا لعبدہ، اللہ نے اپنے حبیب کو خواب میں یا نیند میں معراج کرائی. نہیں، اس جسم کے ساتھ. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اس کا مقصد کیا تھا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اپنی نشانیاں کا. اللہ نے 18,000 عالمین سے اوپر جتنی بھی کائنات بنائی ہے، اللہ اپنے فن کی ایسا قدر شناس جو مالک کے عشق میں بھی ہو اور اس کی کمالات کی بلندی کے ساتھ اس کی عبادت کرنے والا ہو، اس کی آیات کو دیکھے، اللہ کی آیات کو دیکھے. اب دیکھیں نا، اس معراج کی کیفیت میں ہم دیکھیں اللہ نے بلانا ہے نبی کو. بڑے بڑے نبی آئے، معجزے بھی لائے، لیکن میرے نبی کا مقام بلند ہے. حضرت آدم صفی اللہ، نوح کا لقب نجی اللہ، جناب ابراہیم کی اللہ سے دوستی تھی، لقب خلیل اللہ بنا. جناب موسیٰ کوہ طور پہ اللہ سے کلام کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، کلیم اللہ لقب قرار پایا.
میرے نبی کا لقب حبیب اللہ، معراج کے اس موضوع میں ہم نے سمجھنا ہے نبی بھی اللہ کے دوست، ہمارے نبی حبیب اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، وہ خلیل کا معنی بھی دوست، حبیب کا معنی بھی دوست، لیکن اس خلیل، اس دوست اور اس دوست میں کیا فرق ہے؟ وہ خلیل وہ دوست ہے جو اللہ سے ملاقات کی خواہش کرتا ہے، حبیب وہ دوست ہے جسے خدا بلا کے ملاقات کی خواہش کرتا ہے۔ جناب خلیل الرحمن دوست تھے، اللہ کے ساتھ دوستی تھی، لیکن معرفت کی وہ بلندی، کمال نہیں تھا جو نبی میں تھا۔ رب ارنی کیف تحیی الموتى، مالک میں دیکھنا چاہتا ہوں تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ رکھتا ہوں، لیکن لیطمئن قلبی، اپنے قلب کو ابھی اطمینان پر نہیں پہنچے۔ ادھر نبی نہیں، نبی کے وسیع جناب علی کہتے ہیں لو کشف الغطا لمدرت یقینا، اگر غیب کے پردے ہٹا بھی دیے جائے تو علی کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ دیکھ لینا، بات تو باتیں ہو گئی کہ وہ اطمینان تک پہنچنا چاہتا ہے۔ اس نبی کا در وسیع ہے، نبی جس کا وسیع اطمینان کی سلطنت کا بادشاہ ہے، خدا جانے اس نبی کے کمالات کی بلندی کیا ہو۔ اس پر طویل بات میں نہیں جانا چاہتے، فقط ایک دو باتیں معراج کے حوالے سے، کیونکہ کافی عرصے سے ذہن یہ بات تھی کہ معراج پہ گفتگو نہیں ہو سکی۔ میرے نبی کو بلایا، ایسے نہیں، بڑا انتظام کیا گیا، بڑا وی آئی پی، بڑی شخصیتوں کو بھیجا گیا۔ جناب جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، جبریل جاؤ میرے حبیب کو لے آؤ۔ جناب جبرائیل علیہ السلام آئے، کیا دیکھا؟ نبی آرام کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کا پیغام نہ پہنچائیں تو وہ اطاعت پروردگار نہیں ہوتی، اگر نبی کو بیدار کریں تو یہ بے آرام ہوتے۔ تو جبریل نے خدمت کے ذریعے، ادب کے ذریعے بیدار کیا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا جو خدا نے تجھے کافوری رخسارے عطا کیے انہیں محمد کے پاؤں سے مس کر دو۔ جبریل نے معراج کی رات نبی کے قدموں کے نیچے خدمت کر کے وعدے کیا، کیونکہ جبریل علیہ السلام کی نور ہونے پر تمام مسلمین کا اتفاق، اور سید الانبیاء کے نور ہونے پر یہ ستم ظریفی ہے، قرآن و حدیث سے دوری کی اثر ہے کہ نبی کے نور ہونے پر کچھ مسلمانوں کو کا اتفاق ہے۔ لیکن معراج کی رات نبی کے قدموں سے بھی اپنے آپ کو نیچے کر کے جبریل نے وعدے کیا کہ جہاں پر جبریل کے نور کی انتہا ہے وہاں سے مصطفیٰ کے نور کی ابتدا ہے۔ میرے آقا بیدار ہوئے، آنے کا سبب بتلایا۔ جبریل نے ماذاق البصر کا سرما نبی نے آنکھوں میں لگایا، ادھر جا رہے ہیں تو سامان بھی ادھر، ماذاق البصر کا سرما آنکھوں میں لگایا، تقدس کا عصا ہاتھ میں، رسالت کی نالین پاؤں میں، نبوت کا تاج سر پہ سجایا۔ جبریل نے بڑھ کے یاسین کا صحرا باندھا، مقرب فرشتوں نے بڑھ کے تطہیر کا گھیرا ڈالا۔ میرے نبی براق پر سوار ہوئے، مسجد اقصیٰ پر میرے آقا نے براق کی پہلی بریک لگائی، جبریل نے آذان دی، حی علی خیر العمل کی صدایں بلند ہوئیں، اور یہ بھی نبی نے وعدے کر دیا، غدیر کے دن وعدے ہوا، یہ بیان ہو رہا ہے، غدیر میں تفسیر ہوئی کہ حی علی خیر العمل سے بھی مراد علی ولی اللہ فی ولایت علی۔ میرے نبی نے انبیاء کو وہاں نماز پڑھائی، اس کے بعد براق کو برقی سی رفتار سے نبی نے اڑانا شروع کیا۔ پہلے آسمان پہ پہنچے، کچھ عجیب الخلق فرشتے میرے نبی نے دیکھے، آدھے
برف کا جسم ان کا آدھا آگ کا ہے، آگ اور برف اکٹھی نہیں ہو سکتی، لیکن جب ان اللہ علی کل شیء قدیر، مصطفیٰ کا خالق چاہے تو آگ اور برف کو اکٹھا کرے، آگ آگ رہے، برف برف رہے، اور اللہ کی قدرت کا شاہکار نظر ہے۔ اس کے بعد میرے نبی نے پرواز کی، دوسرے آسمان پہ پہنچے، ایک عجیب الخلق فرشتہ دیکھا جس کے کئی ہاتھ ہیں، حساب کر رہا ہے، کئی، جب پہنچے ملک الموت تھے، نبی ان کے قریب پہنچے تو ملک الموت نے نبی کو سلام کیا، سلام کے بعد کہا کیف حال علی ابن ابی طالب، مولا بتائیں میرے سردار علی کا کیا حال ہے۔ یہاں پر آج معراج کی گفتگو کو اختتام کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وساہل مخرجهم، اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنوا ارضک طوعا وتمتعوا فیہا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔